صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ انسان جو اللہ اور اس کے قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا ایمان اللہ رب العزت پر پختہ ہے، جو اللہ رب العزت پر مکمل ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو یا تو وہ اچھی بات کہے کرے اپنی زبان سے، خیر کی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو انسان اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آداب سکھائے، آپس میں رہنے کے طریقے بتائے۔ فرمایا کہ جو انسان ایمان اللہ پر رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر تو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آئے، اللہ رب العزت کا ذکر کرے، استغفار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اور یسمت، اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان پر لگام دے، اس پر خاموشی اختیار کرے، ہر بات پر فضول بات نہ کرے، کیونکہ انسان جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، دو فرشتے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنی زبان سے بات کہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات خیر والی ہونی چاہیے، یہ نہیں فضول باتیں کیے جائے، مذاق پر مذاق کیا جائے، لوگوں پر طعن و تشنیع کر دی جائے، اپنے بھائی کی غیبت کر دی جائے، کوئی جو ہے اچھی بات نہ کی جائے، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، یا پھر اگر وہ اچھی بات نہیں کر سکتا فَلْيَصْمُتْ، وہ خاموش رہے۔ دوسرا ادب سکھایا، فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، یعنی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ کسی بھی تکلیف کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، مثلا ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، وہ کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اس کی مصیبت کا حل نہیں نکالتا، اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کو پریشانی کو حل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام
پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تلقین کرتے تھے، اتنی اہمیت ان کی بتاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو بھی وراثت ملنے لگ جائے گی، یعنی اتنی چیزیں، لیکن وراثت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کے حقوق کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، یعنی مہمان کو اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرے۔ یہ نہیں کہ وہ اچھا بھلا اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اچھا جو ہے اس کے پاس معیشت موجود ہے، لیکن مہمان آتا ہے تو اس کو ایک عام سی چیز کھلا دیتا ہے، ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ بھی نہیں کہ وہ غریب ہے اور اتنا قرض اٹھائے کہ اس کی مہمان نوازی کے لیے اپنے اوپر قرض اٹھا دیتا ہے، اپنے اوپر مشقت بنا لیتا ہے، یہ بھی درست نہیں، بلکہ میانہ روی ہونی چاہیے، درمیانے امور کو چلانا چاہیے، اپنے مہمان کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اور مہمان نوازی اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر ایک بہت بڑی خصوصیت پائی جاتی تھی، اور جو انسان مہمان نواز نہیں ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ برا بلا کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آداب سکھائے، فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔